فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو، میری پیروی کرو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور دیکھو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم، اور تاکہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو خامخواہ حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی سبت کا حکم جو تھا ان کا کہ سبت میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہو سکتا، اب اس کو اتنی سختی تھی کہ کسی مریض کے دعا بھی نہیں دی جا سکتی شفا کی، یہ بھی دنیا کا کام ہو گیا، سبت میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ انتہا درجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ جب وہ قانون ہی قانون رہ جائے تو پھر قانون کی تو وہ موشگافیاں ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو کر رہ جائے۔ یہ ہوتا ہے تشدد قانون کے معاملے کے اندر، جب آ کر ایک بات حد سے گزرتی ہے اور قانون ہی پر سارا زور ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ بات ہو جاتی ہے۔ تو وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم، ان قانونی موشگافیوں کے نتیجے میں بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں میں ان کے حلال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُم، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اب تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر، نشانی لے کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، نبی نہیں کرتا، نبی ذاتی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، نبی صرف اللہ کو ماننے، اللہ کی عبادت کرنے کی اس کی تلقین کرے گا، اپنے حکم کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا۔ لیکن رسول وہ کہے گا اللہ کی بندگی کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ رسول کا معاملہ جو ہے نبی اور رسول کے فرق میں اس کو بھی نوٹ کر دیجیے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور جان لو کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، پرستش اسی کی ہوگی۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر کو کہ یہ تو اب اڑ گئے ہیں، یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ اب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں مانیں گے، قال من انصاری الی اللہ، تو اب انہوں نے ایک ندا بلند کی، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ یعنی قوم بحیثیت مجموعی مجھے ماننے کو تیار نہیں ہے، اب کون ہے وہ انڈیویجولز کہ جو مجھے مان لے اور میرا ساتھ دے؟ اور یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ صف میں بھی آئی ہے، اس کے آخر میں آئی ہے، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر یہ سورہ حدید میں آئی ہے تاکہ اللہ دیکھ لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد بھی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی مدد ہو گئی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس میدان میں آ گئے تو اللہ کی مدد ہے۔ اور چونکہ رسول اس کام کے اوپر فائز ہوا ہے، رسول کو تو اس کے لیے گویا کہ وہ معمور کیا گیا ہے، لہذا مدد رسول کی بھی ہو گئی۔ یہاں حضرت عیسیٰ نے نعرہ لگایا، ندا بلند کی، من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ حواری کے لفظ کے بارے میں بھی جان لیجئے، اصل میں کہتے یہ ہے کہ حضرت مسیح کو سب سے پہلے جن دو اشخاص نے مانا اور ان کی شاگردی اختیار کی وہ دھوبی تھے، اور یہ لفظ ان کے ہاں دھوبی کے لیے جو ہے مستعمل تھا، کپڑے کو صاف کرنا، سفید ہو جائے، عام طور پر کپڑے سفید پہنے جاتے تھے، جب میلے ہو گئے ہیں تو اس کے میل کچیل ہے تو دھوبی جو ہے ان کو صاف کر کے پھر وہ سفیدی جو ہے اس کی وہ چمک جاتی ہے، تو اسی سے لفظ حور جس سے بنا ہے، حواری بھی اسی سے ہے۔ تو جیسے قال الحواریون، اب ان کے لیے یہ ایک نام پڑ گیا، باقی جو لوگ بھی بعد میں آئے، مچھلیاں پکڑنے والے بھی آئے اور کام کرنے والے بھی آئے، لیکن یہ ہے کہ ابتدا جو ہوئی اس کی تو وہ دو دھوبیوں سے ہوئی تھی، لہذا یہ حواریین ان کے لیے گویا کہ ایک علم کے طور پر، علامت کے طور پر یہی لفظ اختیار کر لیا گیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، نمبر ایک تو یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہی دیجئے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی چوکٹ پر لا گرایا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمائی، حضرت مسیح پر انجیل نازل ہوئی، اب اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم پیروی کر رہے ہیں تیرے رسول کی، جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، ہم نے اس کی اتباع ہم نے قبول کیا۔ پچھلے درس میں یہ فرق آ چکا تھا اطاعت اور اتباع کا۔
یہ اتباع ہے در حقیقت حواریین نے جو حضرت عیسیٰ کا کیا ہے، کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی تج دی ہے، صرف ایک کام دعوت اس دین کی، کوئی اور دنیاوی کاروبار، کوئی اور پروفیشن، کچھ نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ اتباع جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت تو وہ شے ہے کہ جو اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اگر تم اس سے تولیتم، روگردانی کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطاعت سے سرتابی کے معنی تو کفر ہے۔ اتباع یہ ہے کہ نہ صرف اس چیز کو مانو جس کا حکم دیا جا رہا ہو، بلکہ ان چیزوں میں بھی نقش قدم کی پیروی کرو کہ جو کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے حکم نہیں دیا اس کا۔ انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنا کاروبار دنیا میں بالکل چھوڑ دو، لگ جاؤ صرف اسی کام میں جیسے میں لگا ہوا ہوں، نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے کیا، کیا کہنے ان کے، چاہے وہ اصحاب صفہ تھے، فقراء صحابہ تھے، یا بعد میں صوفیاء کرام تھے، انہوں نے کوئی کاروبار، کوئی دنیاوی کوئی مصروفیت کوئی مشغولیت نہیں رکھی، بلکہ اپنے آپ کو گویا کہ وقف کر دیا دین کے لیے۔ تو یہ ہے اتباع۔ واتبعنا الرسول، ہم نے تیرے رسول کیا پروردگار، ہم نے اتباع جو ہے قبول کیا۔ اور واقعہ یہ کہ انہوں نے ثابت کیا، پھر جس طریقے سے انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، یہودیوں نے انہیں پرسیکیوٹ کیا، رومنز نے انہیں پرسیکیوٹ کیا، دوہری آزمائشیں آئی ہیں حواریین مسیح پر، اس لیے کہ چند لوگ تھے۔ حضرت مسیح کے بارے میں 12 حواری تھے، جن میں سے ایک جو ہے اس نے تو غداری بھی کی، اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ کہ اس نے خودکشی کرنی تھی بعد میں، اور برنباس کا کہنا یہ کہ وہی ہے جو سولی چڑھا ہے حضرت مسیح کی جگہ پر، اس کی شکل بدل دی گئی تھی، حضرت مسیح کے مشابہ بنا دی گئی تھی۔ باقی کہتے ہیں کہ 72 آدمی اور بھی تھے کہ جنہوں نے کسی درجے میں انہیں مانا ہے، کل اتنی تعداد تھی۔ تو یہودی جو ہے انہوں نے بھی شدید پرسیکیوشن کا معاملہ کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ، حضرت مسیح کے پیرووں کے ساتھ، اور رومنز نے بھی کیا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے پروردگار ہمارا نام درج کر لے ان میں کہ جو گواہ ہیں تیرے اور تیرے رسولوں کے گواہ۔ ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ اب اس میں تفصیل نہیں ہے کیا چالیں انہوں نے چلی، کیا اللہ نے چلی۔ انہوں نے جو چال چلی حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر، اور پھر ان کو واجب القتل قرار دیا گیا، اور پھر جب طے کر دیا گیا کہ رسولی دی جائے، اور پھر حوالے کر دیا رومن امپائر کے اور گورنر پائلیٹس پونٹس کے، یہ ان کی اپنی چالیں تھیں۔ اللہ کی اپنی چال تھی کہ اس سے پہلے کہ حضرت مسیح کو کوئی غزل پہنچے، گرفتاری سے پہلے ہی حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اس شخص کی شکل، اگر یہ بات صحیح ہے، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب میرا بھی یہی ہے کہ اسی سے وہ چیز پوری فٹ ہو جاتی ہے، بات پوری واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کی شکل بدل دی گئی اور وہ سولی پر چڑھا ہے۔ اس لیے آخر میں وہ چلاتا ہوا گیا دنیا سے، ایلی ایلی لما سبقتنی وغیرہ جو الفاظ آئے ہیں، حضرت مسیح کے کردار کے تو مطابق ہی نہیں ہے وہ۔ تو یہ چیخنا کہاں حضرت مسیح کا وہ پہلے دکھاتے ہیں کہ بڑی استقامت اور جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے حضرت مسیح کا۔ بہرحال ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی۔ واللہ خیر الماکرین، چال چلنے والا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہ اس کا ڈراپ سین ہے۔ یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں قبض کر لوں گا، یہ ہے وہ لفظ کہ جس کے اوپر یا جو ہمارے قادیانی ہیں انہوں نے ڈیرا لگایا ہے، نہ سمجھ یا یوں سمجھیے کہ پڑھے لکھے ان پڑھ، جنہوں نے باقی تو انگریزی علوم حاصل کیے ہیں یا انگریزی زبان پڑھی عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وفات کے معنی ہے موت دے دینا، انی متوفی کا میں تمہیں موت دے دوں گا، وفات دے دوں گا، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے، یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ثلاثی مجرد میں وفا یفی، اوفا یوفی باب افعال میں، وفا یوفی باب تفعیل میں، اور پھر توفا یتوفا باب تفاعل میں، استوفا یستوفی باب استفعال میں۔ تو ان مختلف بابوں میں آتے اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اوفا یوفی، وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، دے دینا۔ توفا یتوفی، پورا پورا لے لینا، قبضے میں لے لینا۔ انی متوفی کا، میں تمہیں پورے کو، سموچے کو، پوری شخصیت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف بلند اٹھا لوں گا آسمان کی طرف۔
اب اس کا لفظ کا ہم موت پر اس لیے اطلاق کر دیتے ہیں کہ موت میں بھی جان قبضے میں لے لی اللہ نے، لیکن جسم تو یہی رہا نا. نیند میں شعور لے لیتے ہیں، حالانکہ جان بھی رہتی ہے جسم کے اندر، اس پر بھی توفی کا اطلاق ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ نفوس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو ان کی نیند کے اندر، نیند میں صرف شعور اللہ نے لے لیا، جان بھی موجود ہے اور جسم بھی موجود ہے. موت میں شعور اور جان دونوں اللہ نے لے لی، جسم یہاں موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ کے لیے شعور اور جان اور پورا وجود جسمانی سب اللہ نے لے لیا. تو تمام و کمال جو اطلاق ہوگا وفا یوفی اور وفا توفی کا، وہ تو ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر.